بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فسادها البخل والأمل۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول صلاح هذه الامہ، اس امت کی سب سے پہلی نیکی اور سب سے اچھا عمل یقین اور زہد ہے۔ وَأَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ، اور اس امت کا سب سے پہلا بگاڑ اور سب سے بڑی خرابی البخل والعمل، حرص، لالچ اور لمبی امیدیں ہیں۔ اول صلاح هذه الامہ الیقین والزہد، کہ اس امت کی اصلاح اور بہتری اور خوبی کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز یقین اور زہد ہے۔ یعنی جب یہ دو چیزیں امت کے لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو ان کی بہتری اور ان کی آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اس لیے اس کو سب سے پہلی نیکی فرمایا، سب سے پہلی اصلاح کی چیز فرمایا، سب سے پہلی بہتری کی چیز فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو بقیہ چیزیں بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ ان میں پہلی چیز یقین ہے۔ یقین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسا کامل اعتقاد اور کامل عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی پالنے والا، اللہ ہی ہے سانسیں دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، اللہ ہی کام بنانے والا، کام بگاڑنے والا، دنیا کی ساری چیزیں اسی کے حکم کے تحت ہیں۔ کوئی پرندہ پر بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مار سکتا، ایک درخت اپنا پتا نہیں ہلا سکتا، دنیا کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اعتقاد کرنا اور کامل عقیدہ بنا لینے کا نام یقین ہے، یعنی جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو۔ جسے ایک غیر مسلم کو ہوتا ہے، کسی غیر اللہ سے مانگتا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ شکوک و شبہات بھی ہوتے، تو اللہ سے مانگتے ہوئے یا اللہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے ایسا یقین، ایسا اعتقاد، ایسا کامل عقیدہ ہو کہ ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ اس چیز کو یقین کہا جاتا ہے، اور اسی یقین کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ہم آخرت سے غافل اور دنیا کے اندر مشغول اور مگن۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز الیقین والزہد فرمایا کہ ایک یقین ہے، زہد کا معنی آتا ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لالچ اور حرص کو کم کرنا، اور دنیا کی طرف، دنیا کی آسائشوں میں کم سے کم مشغول ہونا۔ بعض بزرگوں کے حوالے سے زہد کے حوالے سے یہ تعریف بھی آئی ہے کہ زہد ملنگوں کی طرح رہنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ملنگوں کی طرح رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، میلا کچیلا گندا رہے، گلے کے اندر بڑی سی تسبیحوں کی کوئی مالا ہو، اور جو ہے ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں ہوں، بس یہ ملنگ ہے اور پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کو تو دنیا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ یہ زہد نہیں ہے، اور نہیں اس چیز کا نام دنیا سے بے رغبتی۔ دنیا سے بے رغبتی اور زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں باندھتا ہے اس کو ختم کر۔ اللہ نے دیا ہے تو عمدہ پوشاک پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور نہیں یہ زہد کے خلاف۔ اللہ نے دے رکھا ہے اچھی سواری رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
یہ بھی زہد کے خلاف نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ انسان لمبی امیدیں نہ باندھے اور نہ ہی اس لالچ اور حرص میں حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہماری اور آپ کی سوچ ہی بن چکی ہے، بس مال آنا چاہیے، بھلے جائز راستے سے آئے کہ ناجائز راستے سے آئے، جائز ناجائز کی، حلال و حرام کی، کیا سود، کیا رشوت، کیا جو ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ، غلط بیانی، یہ ساری چیزیں در حقیقت دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت کی طرف اشارہ کرتی۔ جب دنیا سے بے رغبتی ہو تو انسان ان ساری چیزوں سے خود کو الگ تھلگ کرتا ہے، عمدہ پوشاک پہنتا لیکن دنیا دل میں نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر امام گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے امام تھے، امام بخاری جیسے بڑے بڑے حضرات ان کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں، شاگردوں کے بھی شاگرد تھے، بڑے وقت کے تابعی حضرات صحابہ کی زیارت کرنے والے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک پوشاک، ایک سوٹ پہنتے تھے اور پھر دوبارہ اس کے پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی، اللہ نے اتنا عطا کیا تھا، لیکن دنیا سے بے رغبتی اور زہد اس حد تک تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اسی طرح بعض بزرگوں کے بارے میں آیا کہ ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے تجارتی قافلے کا اور تجارتی مال جو ہے جو دوسرے ملک سے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، تو تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی اور الحمدللہ کہا، اور بعد میں پھر کچھ وقت کے بعد پھر کسی نے خبر دی کہ نہیں وہ تو بچ گیا، محفوظ ہو گیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر گردن جھکا کر تھوڑی دیر کے غور و فکر کے بعد الحمدللہ کہی۔ پوچھا کہ دونوں دفعہ الحمدللہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ جب پہلی دفعہ ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی صدمہ تو نہیں ہو رہا، ظاہر ہے اور ڈوبنا بچنا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کی مرضی۔ تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کوئی صدمہ، رنج، غم تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ دل میں کوئی ایسے صدمے اور رنج والی بات نہیں تھی۔ اور جب بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دوبارہ ٹٹولا کہ کہیں اس کی وجہ سے کہیں دل میں بہت زیادہ محبت یا خوشی اور سرشاری تو نہیں ہو رہی، تو دل کو دیکھا تو الحمدللہ پھر بھی اس کو مطمئن پایا، نہیں اس کے تباہ ہونے پر ایسا رنج و غم کہ انسان جو ہے بے خود ہو جائے، اور نہیں بچنے پر ایسی خوشی کہ جو مال کے حاصل ہونے پر ہوتی۔ اس لیے دونوں حالتوں پر جب دل ایک حالت میں رہا تو اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ یہ ہے اصل زہد، کہ انسان مال کے حقوق بھی ادا کرتا رہے لیکن مال کی محبت دل میں ایسی نہ پالے کہ اس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اس امت کی سب سے پہلی بگاڑ اور سب سے پہلا فساد بخل اور لمبی آرزو ہے، حرص، لالچ، جس کی وجہ سے مال کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو اور لمبی لمبی انسان امیدیں اور آرزویں باندھ لیں جو دنیا کی محبت اور دنیا کی رغبت کی علامت اور نشانی۔ اللہ جل شاہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا